علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے اوپر نظر دوڑائیں گے. اس سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. بیل آئیکن پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، بات کرنا چاہوں گا میں فلسطین کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے سب سے پہلے. اس کے بعد دیگر خبریں بھی شامل کریں گے. عمران خان صاحب کی جو ہے وہ سالگرہ بھی منعقد کی گئی، کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن ان کی سالگرہ کے اوپر جو ہے وہ حکومت نے ان کو کیا تحفہ دیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ذرا فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے بات کر لیں. ایک تو پاکستان کے اندر جناب ایک بہت بڑا احتجاج جو ہے وہ جماعت اسلامی کی جانب سے کیا گیا کراچی کے اندر. امپریسو، ویری ویری امپریسو نمبرز، اور بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ لوگ باہر نکلے اور جماعت اسلامی کی کال کے اوپر یکجہتی غزہ مارچ، اس کا انعقاد جو ہے وہ جماعت اسلامی کی جانب سے کیا گیا تھا. اور فلسطینیوں کی نسل کشی، سمود فلوٹیلا پر حملے کے خلاف اور اہل فلسطین و حماس سے یکجہتی کے اظہار کے لیے جو ہے وہ شارع فیصل کے اوپر یہ مارچ کیا گیا. اور مارچ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور شارع فیصل مظاہرین سے بھر گئی. مارچ میں شریک نوجوان اسرائیلی پرچم والے جوتے اٹھائے نفرت کا اظہار کرتے رہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ جی غزہ کے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں. اسرائیلی جارحیت سے غزہ میں 68,000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن میں 70% خواتین اور بچے شامل ہیں. یہ سب لوگ ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں. حماس ایک اسلامی تحریک ہے. ہمارا حکمران طبقہ حماس کا نام لیتے ہوئے پریشان ہونے لگتا ہے، لیکن تحریک وہی کامیاب ہوتی ہے جو عوام کی نمائندہ تحریک ہو اور عوام کی تائید سے آگے بڑھتی ہو. ایسی تحریکیں جو امریکہ اور فلسطین کو بے نقاب کرتی ہیں، ان کا نام لیتے ہوئے ہمارا حکمران طبقہ ڈرتا ہے. حافظ نعیم الرحمان نے فلسطین کے 2 ریاستی حل کو مسترد کر دیا، جو ٹریڈیشنلی پاکستان کا پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ جی 2 ریاستی حل کی طرف جو ہے وہ ہم جانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حماس اگر فلسطین میں مزاحمت کر رہی ہے تو وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ایسا کر رہی ہے. حماس نے 2006 میں پورے فلسطین میں کامیابی حاصل کی تھی. غزہ کے لوگوں اور حماس میں کوئی تفریق نہیں ہے. حماس غزہ کے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے. تو کافی حد تک سپورٹیو حماس کی سپورٹ میں جو ہے وہ یہ ریلی جو ہے وہ نکالی گئی تھی. اب ذہن میں رکھیے گا کہ حماس جو ہے وہ آلریڈی ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پلان ہے 20 جو نکات کا پلان ہے اسے آلریڈی وہ ایکسیپٹ کر چکی ہے with some reservations in some areas. لیکن جماعت اسلامی جو ہے وہ انہوں نے ایک بڑا احتجاج کیا ہے. I will have to accept that. دوسری بات یہ ہے کہ جناب ایک بڑی حیران کن خبر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے سامنے آئی ہے، اور یہ بیسکلی ایک نیوز آؤٹ لیٹ ہے ایکسیوس. انہوں نے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے فون کیا بنجمن نیتنیاہو کو. وہ یہ خبر وہ دے رہے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے فون کیا بنجمن نیتنیاہو اسرائیلی وزیر اعظم کو، اور انہوں نے کہا کہ بڑی خوشی کا انہوں نے اظہار کیا کہ جی دیکھیں حماس نے بھی جو ہے وہ ہمارا یہ پلان جو ہے اسے ایکسیپٹ کر لیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے پلان کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو اس کے اوپر وہ کافی خوش تھے. تو بنجمن نیتنیاہو نے آگے سے کہا کہ جی اس میں خوش ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، اس پہ جشن منانے والی کوئی بات نہیں ہے، اس کا کچھ مطلب نہیں ہے. تو آگے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ بنجمن نیتنیاہو کو گالی نکالی اور اس نے کہا کہ یہ ایک بڑی خبر ہے، یہ ایک بڑی جیت ہے اور یہ امن کے لیے جیت ہے، اور اس کو تم ہر دفعہ جو ہے وہ ہر چیز میں سے جو ہے وہ کیڑے کیوں نکالتے رہتے ہو. میں وہ لفظ ظاہری بات ہے جو اس نے گالی دی ہے وہ میں دے نہیں سکتا یہاں پہ، آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارے یہاں فیملیز اور بچے بھی جو ہیں وہ یہ ہمارا ویلاگ دیکھتے ہیں. لیکن اس موقع پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے گالی دے کے جو ہے بنجمن نیتنیاہو کو کہا کہ تم ہر چیز میں سے جو ہے کیڑے کیوں نکالتے ہو، ہر وقت نیگیٹو تم کیوں ہوتے ہو. یہ ایک اچھی خبر ہے اور اس سے امن کو جو ہے وہ موقع ملنے والا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب وزارت خارجہ کے ترجمان، پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے سمود فلوٹیلا میں سوار پاکستانی شہریوں کے بارے میں، خاص طور پہ سینیٹر جو سابقہ سینیٹر مشتاق صاحب ہیں، ان کے بارے میں میڈیا سے پوچھے گئے سوالات پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ فعال طور پہ مصروف عمل ہے تاکہ اسرائیلی قابض افواج کی جانب سے غیر قانونی طور پر حراست میں لیے گئے اپنے شہریوں کی حفاظت اور ان کی فوری واپسی کو یقینی بنایا جا سکے. انہوں نے کہا کہ دفتر خارجہ نے کہا کہ ایک دوست یورپی ممالک کے سفارتی ذرائع سے ہم نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سابق سینیٹر مشتاق احمد اسرائیلی قابض افواج کی تحویل میں ہیں اور وہ محفوظ اور صحت مند ہیں. ہمیں بتایا گیا ہے کہ مقامی قانونی طریقہ کار کے مطابق سینیٹر مشتاق کو عدالت میں پیش کیا جائے گا. ملک بدری کے احکامات جاری ہونے پر ان کی وطن واپسی میں تیزی سے سہولت جو ہے وہ فراہم کی جائے گی. وزارت نے ان سے قبل ان افراد کی بحفاظت واپسی کے لیے جو ہے وہ رابطہ کیا تھا اور ہم ان برادر ممالک کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے شہریوں کی وطن واپسی میں مدد کی. اب یہاں سے ٹرکی کے چند میڈیا آؤٹ لیٹس کی جانب سے جو ہے یہ خبریں آئی ہیں کہ یہ تمام رضاکار جو بیسکلی ان کشتیوں کے بیڑے کے اندر موجود تھے
اور یہ امداد لے کے غزہ کے متاثرین کے لیے جا رہے تھے، اور اس کے بعد جب اسرائیلی فورسز کی جانب سے ان کا گھیراؤ کیا گیا اور ان کی کشتیوں کے اوپر جو ہے وہ دھاوا بولا گیا، اور اس کے بعد ان رضاکاروں کو جب گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے بعد اریسٹ کر کے ان کو لے جایا گیا ہے، تو اس کے بعد یہ خبریں آئی ہیں کہ ان کے ساتھ بڑا ہی ناروا قسم کا سلوک جو ہے وہ کیا گیا ہے. مطلب یہاں تک خبریں ہیں کہ خواتین کے سروں سے جو ہیں وہ چادریں اتار لی گئیں، مردوں کو جو ہے وہ ننگا کیا گیا، ان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، چند کے اوپر جو ہے وہ کتے چھوڑے گئے اور ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد بھی کیا گیا ہے. ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے خاص طور پہ جو مشتاق احمد صاحب ہیں ان سے پاکستان کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ بڑا ایک دلی لگاؤ ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے وہاں پہ ایک قسم کی پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے وہاں پہ. اب ان کے حوالے سے ان کی فیملی، ان کی پارٹی کے لوگ کافی حد تک پریشان ہے کہ کہیں ان کے ساتھ بھی اس قسم کا کوئی سلوک تو نہیں کیا گیا، ان سے رابطہ کار جو ہے وہ ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ کہ اسرائیل کو جو ہے وہ پاکستان ویسے ہی تسلیم نہیں کرتا، تو ان کے ساتھ کسی قسم کا کانٹیکٹ بھی نہیں ہو پاتا. ظاہری بات ہے وہ جب آپ تسلیم کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ ان کے ساتھ کھلتی ہے. تو پاکستان جو ہے وہ ایک تیسرے ملک کے ذریعے